آغاز میں بات کریں گے سمندری طوفان کی۔ سمندری طوفان بپرجوائے میں شدت آنے لگی ہے۔ سمندر میں لہریں 40 سے 50 فٹ بلند ہونے لگی ہیں۔ سائیکلون کراچی سے 600 اور ٹھٹہ سے 580 کلومیٹر دور ہے۔ 15 جون کو کیٹی بندر سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ ارد گرد ہواؤں کی رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ چکی ہے۔ کراچی میں ساحل سمندر پر دفعہ 144 نافذ، ساحل پر جانے اور نہانے پر پابندی عائد ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو سمندر پر جانے سے روکنے کے لیے سی ویو روڈ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز شفقت عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شفقت، صورتحال کیا ہے اور حفاظتی اقدامات کیا اپنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بپرجوائے نامی طوفان کراچی سے تقریباً اس وقت 700 کلومیٹر دور ہے اور طوفان تیزی سے جو ہے وہ کراچی سمیت جو بھارت اور پاکستان کی ساحلی پٹی ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کافی خطرناک طوفان جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ بپرجوائے بنگلہ دیشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہے وہ تباہی کے ہیں۔ میں اس وقت کراچی کے ساحل کلفٹن میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو ہے دفعہ 144 نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ سمندر میں نہا رہے ہیں۔ پولیس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ شہری جو ہے وہ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اس سمندر میں نہا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی سمیت جو ساحلی پٹی ہے اس کے اطراف میں جو اسپتال ہیں وہاں پر بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے کل محکمہ صحت کی جانب سے، اور جو ساحلی پٹی میں تمام تر جو اسپتال اور جو کلینکس ہیں ان میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ آج وزارت سندھ جو ہے وہ دورہ کریں گے جو مختلف جو ساحلی علاقے ہیں تاکہ وہاں پر جو کیے گئے انتظامات ہیں ان کا جائزہ لے سکیں۔ اس وقت بھی جو ہے سمندر کی جو لہریں ہیں کافی تیز ہیں۔ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 کراس کر جائے گا، اس لیے جو ہے شہری وہ احتیاط کریں اور پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پئیں اور سمندر کی طرف آنے سے پرہیز کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے شفقت، بہت شکریہ آپ کا۔ سمندری طوفان کراچی سے جنوب میں 600 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان براہ راست تو نہیں، البتہ اس کے زیر اثر سندھ کے ساحلی پٹی پر تیز ہوائیں اور بارشیں متوقع ہیں۔ ہماری نمائندہ مونا صدیقی سائیکلون وارننگ سینٹر کے ڈائریکٹر زبیر احمد صدیقی کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا بات ہوئی ہے ان کی؟ مونا صدیقی سے جان لیتے ہیں۔ جی مونا، اوور ٹو یو۔ جی، سمندری طوفان بپرجوائے کی اس وقت کیا صورتحال ہے یہ سب جاننے کے لیے ہم اس وقت محکمہ موسمیات کے آفس میں موجود ہیں، جہاں میرے ساتھ موجود ہیں سائیکلون وارننگ سینٹر کے ڈائریکٹر زبیر احمد صدیقی صاحب۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت سائیکلون کراچی کے جنوب میں تقریباً 590 کلومیٹر دور ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ تقریباً جمعرات کی صبح یہ انڈین گجرات کے ساحل پر پاکستانی بارڈر کے کافی قریب وہاں یہ لینڈ فال کرے گا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست تو طوفان کے پاکستانی سرزمین پہ ٹکرانے کے خدشات کم ہیں، لیکن اس کے اثرات بالکل پڑیں گے پورے سندھ پہ، خاص طور پہ جو سندھ کا جنوب مشرقی حصہ ہے، ضلع تھرپارکر، سجاول، بدین وغیرہ، ان 3 شہروں میں، ان 3 ڈسٹرکٹس میں منگل کی شام سے اور بدھ اور جمعرات 2 دن بہت شدید بارشیں ہوں گی اور شدید طوفانی ہوائیں چلیں گی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈائریکٹر صاحب کی بات سنی کہ اس طوفان سے پاکستان کی کسی بھی ساحلی پٹی کو براہ راست تو کوئی مسئلہ خطرہ نہیں ہے، اور آج بھی شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 40 سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ تو کراچی والوں کے لیے آئندہ 2 دن مزید اسی طرح۔ ٹھیک ہے مونا، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان مسلسل موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ گزشتہ برس کی بات کریں تو گزشتہ برس سیلاب کے بعد کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے اور پری مونسون بارشوں سے بھی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سمندری طوفان کا خطرہ بھی سر پر منڈلانے لگا ہے۔ حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ان موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اور عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بات کر لیتے ہیں چیئرپرسن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی سیمی عزی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیمی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک کے بعد ایک موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت کم سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہاں میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ سائیکلون تو آتے رہتے ہیں، یہ تو اس کی بیسکلی کلائمیٹ چینج کی وجہ بھی ایڈڈ ہے اس میں، مگر یہ ایک ہمارے ہاں بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کتنے آ رہے ہیں، وہاں سے لے کے یہاں تک اس ساحل تک آ رہے ہیں، مگر یہ سائیکلون جو ہے یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ یہ اب ہم سن رہے ہیں کہ یہ نارتھ ایسٹ کی طرف جائے گا،
यानी केटी बंदर जाएगा, साउथ ईस्टर्न जाएगा, जैसे अभी उन्होंने कहा है ठट्टा सजावल बदीन की तरफ ये जा रहा है। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं कि वो एवैक्यूएशन कर रहे हैं और लोगों को स्कूल वगैरह में लेके जा रही हैं, वहाँ पे उनको रख रहे हैं। और पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी फौज, हमारे रेंजर्स, PDMA स्पेशली, ये सब ऑन बोर्ड हैं। तो ये उम्मीद यही है कि ये जो तूफान है ये साहिल से हमारे टकराने के बजाय ये सुना है कि ये मुड़ जाएगा, कर्व आएगा इसमें और ये मुड़ जाएगा दूसरी साइड में। तो ये दूसरी बात ये भी कि ये इंतजामात अभी तक तो अच्छे नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सेक्शन 144 लगाया हुआ है कराची के साहिल पे, और साहिल पे भी होगा, मगर आपने ये देखा है कि लोग वहाँ मौजूद हैं साहिल पे। तो ये मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि ये बहुत खतरनाक वेव्स हैं, ये 40 फुट से ज्यादा बड़ी वेव्स अब हो गई है, तो ये इनसे यहाँ जाने से परहेज करें। और तो सीमी साहिबा, आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस की जरूरत भी है, कोई अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जानी चाहिए इस हवाले से, ताकि लोग अवेयर हो सके कितना खतरनाक हो सकता है ये? जी बिल्कुल चलानी चाहिए, और मेन बात यही है कि ये लोग हमारे समझ नहीं पाते कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और वो सिर्फ ये शौक में ये देखने जाते हैं कि कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी वेव्स होंगी, वो वेव्स तो उनको खुद बहा के ले जाएंगे, वो तो वेव्स बिल्कुल बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सीमी एसडी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची के अहकामात नज़रअंदाज, शहर में बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाए ना जा सकेंगे, शाहराहों और सड़कों पर बदस्तूर बिलबोर्ड्स आवीज़ा हैं। मज़ीद जान लेते नुमाइंदा न्यूज़ हम्माद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। हम्माद, क्या मामला है? जी, समुद्री तूफान के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं। कमिश्नर कराची ने साहिल समंदर पर जाने से दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। किसी भी किस्म की एक्टिविटी माहिगीरों को और शहरियों को समुद्र पर जाने से पाबंदी लगा दी है। इसी के साथ दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने शहर के तमाम मकामात पर जो बिलबोर्ड्स लगे हैं उन्हें हटाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। ताहम अभी हमें देख रहे हैं कि हुक्म के बाद भी अब तक कोई अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिलबोर्ड्स लगे हैं, शाहरा फैसल, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर और इन जैसे कई मकामात पर जो है हमने देखा कि बिलबोर्ड्स लगे। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि बिलबोर्ड्स यहाँ पर जो है आवेज़ा हुए हैं। इनको हटाने के लिए कोई भी अमली तौर पर कोई भी जो है मुतल्लिका इदारा यहाँ पर जो है हमें नज़र नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में जो है समुद्री तूफ़ान की जो शिद्दत है वो और मज़ीद बढ़ जाएगी। समुद्री तूफान के पेश नज़र बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर हाई अलर्ट दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबे के तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं और अस्पतालों में हाई अलर्ट है। कमिश्नर मकरान और कमिश्नर कैलात समुद्री तूफान से निमटने के इक़दाम की निगरानी भी कर रहे हैं और समुद्री तूफान में हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी मुकम्मल रखी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हिदायत जारी कर दी है। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं और मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करते हुए लाइहा अमल भी मुरतब किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों में मरबूत कोऑर्डिनेशन भी कायम किया जाए। माहिगीरों से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सजावल का दौरा, सजावल, ठट्टा और बदीन की साइली पट्टी का फ़ज़ाई मुआयना किया। समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र तैयारियों, इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग भी दी गई है। शाह बंदर के जजीरों से रात 2000 लोगों को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। समुद्री तूफान के बायस मुंबई के साहिल पर लहरें बुलंद होने लगी हैं। भारतीय रियासत गुजरात में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने गुजरात के अजला के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। तेज़ हवाएं चलने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख कर दी गईं। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी का प्लान बना लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी केस का इंक्वायरी जारी है और एंटी करप्शन एक साबिक MPA के भाई को खिलाफ ज़ाब्ता नौकरी देने की छानबीन भी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ एक मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। रिहाई की सूरत में किसी एक इंक्वायरी को मुकदमा में भी तब्दील करके उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त एंटी करप्शन केस में जुडिशल रिमांड पर हैं।
مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. وقاص غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتائیں اینٹی کرپشن کے حوالے سے مزید تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. پرویز الہی کے خلاف سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی ترقی کیس میں بھی تحقیقات کی جا سکتی ہیں، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وقاص سے مزید ڈیٹیلز بھی جان لیتے ہیں. وقاص، مزید کون کون سے مقدمات کھل سکتے ہیں چودھری پرویز الہی پر؟ جی بالکل، اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کا پلان بنا لیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی کی جو ان کی ترقی ہوئی تھی، ان کا جو گریڈ اپڈیٹ کیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی انکوائری کی جا رہی ہے. جبکہ ایک سابق ایم پی اے کے بھائی کو چودھری پرویز الہی نے مبینہ طور پر خلاف ضابطہ نوکری دی، اس حوالے سے بھی اینٹی کرپشن نے انکوائری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے. اس کے علاوہ ایک میگا کرپشن سکینڈل کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں جس میں چودھری پرویز الہی، مونس الہی سمیت دیگر کا نام شامل ہے. تو اینٹی کرپشن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ سے رہائی کی کوئی صورت نظر آتی ہے تو ان انکوائریوں میں سے کسی ایک کو بھی ایف آئی آر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور پھر چودھری پرویز الہی کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. پنجاب کی بجٹ کو فائنل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیف سیکریٹری پنجاب شریک ہیں. پنجاب کی 4 ماہ کے لیے بجٹ سفارشات پر حتمی منظوری لی جائے گی. وزیر اعظم کی نگران حکومت اور سول بیوروکریسی کو عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت. ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی نازیبا ویڈیو لیک کا کیس ہے. ایف آئی اے نے ملزمہ سندل خٹک کو گرفتار کر لیا ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سندل خٹک کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی ہے. ملزمہ کا کہنا ہے کہ حریم شاہ مجھے نازیبا تصاویر کے ذریعے بلیک میل کر رہی ہے. ٹک ٹاکر حریم شاہ نے نازیبا ویڈیوز اور تصاویر کمرہ عدالت میں دکھائیں. وکیل نے دلائل دیے ٹک ٹاکر جو ویڈیوز بناتے ہیں سب کو معلوم ہے ٹک ٹاک پر کشمیر کی آزادی کے لیے ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن نظر ثانی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے. نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ. رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے. محمد اویس ہمارے ساتھ موجود ہے، تفصیلات ان سے جانیں گے. اویس، کوئی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں اس کی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر لارجر بینچ کی جو استدعا تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے، کیونکہ وفاق کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ اب کیونکہ نظر ثانی کی درخواست پر اس سے بڑا جو لارجر بینچ ہے، کیونکہ 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور اب اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے اس سے کب جو سماعتیں ہوئی اس میں الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمیں ایک تاریخ جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں کہ اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ الیکشن کروانے کے حوالے سے تیار ہیں. اس حوالے سے چیف جسٹس کی جانب سے سماعت بھی کی گئی تھی. ان کی جانب سے بھی ریمارکس دیے گئے تھے کہ کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ کوئی نیا کیس نہیں ہے، پرانا کیس ہے، لیکن اس کیس میں اپیل دائر ہوئی ہے تو یہی بینچ اس کیس کو سنے گا. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا نظر ثانی کیس کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ کا برقرار رکھنے کا فیصلہ ہی کیا گیا ہے، اور رجسٹرار آفس نے سپریم کورٹ نے انتخابات کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا اویس. انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ آئی ٹو آئی کی ہالی ووڈ میں انٹری کا امکان ہے. گلوکار طاہر شاہ 2 سال بعد اپنے نئے پروجیکٹ کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. ٹویٹر پیغام میں انہوں نے اعلان کیا وہ اپنی نئی فلم کے ساتھ ہالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار ہیں. فلم کا نام 2013 میں ریلیز ہونے والے ان کے پہلے مقبول گانے آئی ٹو آئی پر ہی ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.